دنیا کے سب سے خوبصورت ملک سوئٹزرلینڈ کی حسین وادیوں میں جہاں ہر طرف سفید برف کی موٹی چادر پڑی ہوئی تھی، وہاں سے ایک سرخ رنگ کی شاہی ٹرین اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ گزر رہی تھی۔ یہ ٹرین کسی عام سواری کی طرح نہیں تھی۔ اس کی چمک اور بناوٹ یہ بتا رہی تھی کہ اس میں سفر کرنے والے لوگ عام نہیں ہیں۔ برف پوش پہاڑوں اور نیلی جھیلوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی یہ ٹرین کسی چلتی پھرتی جنت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ٹرین کے اندر ایک لگژری کیبن میں دو بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں جن کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک طرف زارا تھی جو بڑی اور فیشن کی دیوانی تھی۔ اس نے آنکھوں پر مہنگے کالے چشمے یعنی سن گلاسز پہنے ہوئے تھے اور ہاتھ میں لیٹسٹ ماڈل کا فون تھا۔ وہ مسلسل اپنے فون کی سکرین پر سکرول کر رہی تھی اور نیٹ ورک نہ آنے پر چڑ رہی تھی۔ اس نے ناک بھویں سکیڑتے ہوئے کہا، اف یہ نانی کا گھر آخر کتنی دور ہے۔ میرے فالوورز میری نئی سٹوری کا انتظار کر رہے ہیں اور یہاں تو ڈھنگ کا نیٹ ورک بھی نہیں آ رہا۔ پتہ نہیں ممی ڈیڈی نے ہمیں یہاں کیوں بھیج دیا۔ اس کے بالکل برعکس دوسری طرف آمنہ بیٹھی تھی۔ وہ سادگی پسند اور معصوم تھی۔ اس نے ایک گرم اون کا سویٹر پہنا ہوا تھا اور وہ کھڑکی کے پاس چپک کر باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ واہ زارا، آپ باہر دیکھیں تو صحیح، کتنی خوبصورت برف ہے، بالکل ریشم جیسی۔ اور وہ جھیل دیکھیں، کتنی نیلی ہے۔ مجھے تو یہاں آ کر بہت سکون مل رہا ہے، آمنہ نے پرجوش انداز میں کہا۔ زارا نے صرف ایک بار باہر دیکھا اور بیزاری سے منہ پھیر لیا۔ کچھ دیر بعد ٹرین ایک چھوٹے سے خوبصورت اسٹیشن پر رکی۔ وہاں ان کے انتظار میں پہلے سے ایک چمکدار لمبی بلیک لیموزین کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے ادب سے دروازہ کھولا اور دونوں بہنیں اس شاندار گاڑی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئیں۔ پہاڑوں کے گھماؤ دار راستوں سے گزرتی ہوئی گاڑی آخرکار ایک عظیم الشان دروازے کے سامنے رکی۔ آمنہ اور زارا نے جب سامنے دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ یہ نانی کا گھر کوئی چھوٹی موٹی کاٹیج یا جھونپڑی نہیں تھی، بلکہ مہنگی لکڑی سے بنا ہوا ایک بہت بڑا شاہی محل تھا۔ وہ محل برف کے درمیان کسی تاج محل کی طرح چمک رہا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو اندر کا منظر اور بھی حیران کن تھا۔ چھت سے لٹکتے ہوئے بڑے بڑے کرسٹل فانوس روشنی بکھیر رہے تھے۔ کھڑکیوں پر مہنگے ریشمی پردے لٹک رہے تھے۔ ہال کے بیچ میں ایک بڑا سا آتش دان جل رہا تھا جس کی گرماہٹ نے سردی کا احساس ختم کر دیا تھا۔ نانی، جو اب بہت امیر اور باوقار لگ رہی تھیں، نے دونوں کا استقبال کیا۔ گلے ملنے کے بعد کہا، میری بچیوں، یہ سارا محل تمہارا ہے، جہاں چاہو جاؤ، جو چاہو کرو۔ شکریہ۔ لیکن پھر نانی کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ وہ انہیں محل کے ایک خاص حصے میں لے گئیں جسے گلاس روم کہا جاتا تھا۔ یہ کمرہ شیشے کا بنا ہوا تھا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کمرے کے بالکل درمیان میں برف کے ایک چھوٹے سے ڈھیر پر ایک چمکتا ہوا جامنی گلاب کھلا ہوا تھا۔ وہ پھول اپنی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ نانی نے دونوں کو آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سختی سے کہا، غور سے سنو، اس کمرے میں جانا منع ہے۔ وہ جو چمکتا گلاب تم دیکھ رہی ہو وہ کوئی عام پھول نہیں ہے، یہ ہمارے اس خاندان اور اس محل کی روح ہے۔ جب تک یہ پھول محفوظ ہے تو تب تک یہ محل گرم اور روشن رہے گا، اور اگر اسے کچھ ہوا تو سب ختم ہو جائے گا، لہٰذا اسے کبھی مت چھوؤ۔ آمنہ نے ڈرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا، لیکن زارا کی نظریں اس چمکتے ہوئے گلاب پر جم گئی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، محل میں خاموشی تھی۔ آمنہ اپنے نرم بستر پر سو رہی تھی، لیکن زارا کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ اس کے دماغ میں صرف وہ چمکتا ہوا گلاب گھوم رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ نانی تو بس ڈرا رہی ہیں، اگر میں اس پھول کے ساتھ ایک سیلفی لے لوں تو میرے فالوورز پاگل ہو جائیں گے۔ ایسا نایاب پھول کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ میں بس ایک تصویر لوں گی اور واپس آ جاؤں گی۔ لالچ اور شہرت کی بھوک نے زارا کو اندھا کر دیا۔ وہ چپکے سے اٹھی اور دبے پاؤں گلاس روم کی طرف گئی۔ دروازے پر ایک پرانا لاک تھا، لیکن زارا نے اپنی ہیئر پن سے کوشش کر کے اسے کھول لیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ تبھی آمنہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا زارا غائب ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی گلاس روم تک پہنچی اور چیخ کر بولی، زارا آپ ہی رک جائیں، مت کریں، نانی نے منع کیا تھا، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ چپ کرو آمنہ، تم ہر وقت ڈرتی رہتی ہو، میں بس ایک تصویر لے رہی ہوں۔ زارا نے سننے سے انکار کر دیا۔ زارا پھول کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ تصویر لینے کے لیے اس نے پھول کو تھوڑا سا جھکانا چاہا۔ جیسے ہی زارا کی انگلیاں اس نازک پھول کو چھوئیں اور اپنی طرف کھینچی، ایک ہلکی سی کریک کی آواز آئی۔ پھول ٹہنی سے ٹوٹ کر زارا کے ہاتھ میں آ گیا۔
اور پھر وقت تھم گیا۔ پھول کے ٹوٹتے ہی ایک زوردار بوم ہوا۔ پھول کی ٹوٹی ہوئی ڈنڈی سے ایک تیز نیلی روشنی پھوٹی جس نے پوری دنیا کو اندھا کر دیا۔ اس دھماکے کے ساتھ ہی محل پر ایک خوفناک سزا نازل ہوئی۔ سب سے پہلے وہ گرماہٹ، وہ آتش دان کی آگ، وہ نرم بستر، سب غائب ہو گیا۔ پورا عالی شان محل جو ابھی تک روشن تھا ایک ہی پل میں ایک ٹھنڈے برف کے قلعے میں بدل گیا۔ دیواروں پر برف جم گئی، جھومر برف کے کنڈیلوں میں بدل گئے۔ نانی شور سن کر اپنے کمرے کے دروازے پر آئیں، وہ نیلی روشنی کے جال میں آ گئیں۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھیں لیکن ان کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ ان کا جسم سخت ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بے جان پتھر کی مجسمہ بن گئے۔ ان کی آنکھوں میں ڈر اور دکھ ہمیشہ کے لیے جم گیا۔ لیکن سب سے برا حال آمنہ کا ہوا۔ وہ زارا کو روکنے کے لیے آگے بڑھی تھی اور اس جادوئی روشنی کے سب سے قریب تھی۔ جیسے ہی روشنی اس پر پڑی وہ سنہری دھول میں غائب ہو گئی۔ زارا چیختی رہ گئی، آمنہ، آمنہ کہاں ہو؟ جب دھول ہٹی تو وہاں آمنہ نہیں تھی بلکہ فرش پر برف کے درمیان ایک چھوٹی سی ڈر سے کانپتی ہوئی پیاری سفید بلی بیٹھی تھی۔ بلی نے زارا کو دیکھا اور بے بسی سے میاؤں کیا۔ اس کی نیلی آنکھیں بالکل آمنہ جیسی تھیں۔ زارا کی چیخیں محل میں گونج رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں وہ مرجھاتا ہوا گلاب تھا۔ اسے احساس ہو گیا کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آمنہ واپس آ جاؤ، نانی اٹھیں۔ وہ نانی کے مجسمے کے پاس گئی، بلی کو گلے لگایا اور سردی سے تھر تھراتے ہوئے زمین پر بیٹھ کر رونے لگی، یہاں تک کہ اسے وہیں نیند آ گئی۔ اگلی صبح جب زارا کی آنکھ کھلی تو اس کا جسم سردی سے سن ہو رہا تھا۔ محل اب قبرستان کی طرح خاموش تھا۔ زارا رو رہی تھی کہ اس کی نظر نانی کے مجسمے پر پڑی۔ نانی کے پتھر کے ہاتھ میں ایک سنہری پٹی دبی ہوئی تھی جو کل رات وہاں نہیں تھی۔ زارا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ پٹی نکالی اور اسے کھولا۔ اس پر سنہرے حروف میں لکھا تھا، غلطی کی ہے تو سدھارنا پڑے گا، تمہارے پاس صرف 5 دن ہیں اور 5 چیلنجز ہیں۔ اگر تم نے بغیر کسی کی مدد کے یہ 5 امتحان پاس کر لیے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر تم ہار گئی یا ہمت ہار دی تو ہم ہمیشہ کے لیے ایسے ہی رہیں گے، برف، پتھر اور جانور، فیصلہ تمہارا ہے۔ زارا نے بلی کی طرف دیکھا جو بھوک اور سردی سے سکڑ کر بیٹھی تھی۔ زارا نے اپنے آنسو پوچھے۔ اس نے زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا، پانی کا گلاس بھی خود نہیں اٹھایا تھا، لیکن آج بات اس کی بہن اور نانی کی زندگی کی تھی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا، میں کروں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب شروع ہوا زارا کی زندگی کا سب سے مشکل ہفتہ۔ ہر دن ایک نیا چیلنج تھا جو اس کے صبر اور ہمت کا امتحان تھا۔ پہلا دن صفائی کا تھا۔ محل برف اور ٹوٹے ہوئے شیشوں سے بھرا ہوا تھا۔ پٹی پر لکھا تھا کہ محل کو چمکانا ہوگا۔ زارا جس نے کبھی جھاڑو نہیں لگایا تھا آج ٹھنڈے پانی میں کپڑا بھگو کر فرش صاف کر رہی تھی۔ اس کے نازک ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، کمر میں درد ہونے لگا، لیکن وہ رکی نہیں۔ وہ روتی رہی اور صفائی کرتی رہی۔ شام تک پورا محل صاف ہو چکا تھا لیکن زارا ٹوٹ چکی تھی۔ دوسرا دن کھانا اور خدمت۔ دوسرے دن بلی بھوک سے نڈھال تھی۔ محل میں کھانے کو کچھ نہیں تھا سوائے کچھ مچھلیوں کے جو باہر جھیل سے پکڑنی تھی۔ زارا ٹھنڈ میں باہر گئی، گھنٹوں کوشش کی اور مشکل سے ایک مچھلی پکڑی۔ پھر اس نے لکڑیاں جمع کی، آگ جلانا سیکھی اور اپنے ہاتھوں سے مچھلی پکا کر بلی کو کھلائی۔ خود بھوکی رہی۔ بلی نے پیٹ بھر کر کھایا اور محبت سے زارا کے ہاتھ چاٹے تو زارا کو پہلی بار دینے کی خوشی محسوس ہوئی۔ تیسرا دن قربانی اور ایثار۔ تیسرے دن سردی بہت بڑھ گئی۔ پٹی پر لکھا تھا کہ نانی کے مجسمے کو گرمائش چاہیے ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ لکڑیاں ختم ہو چکی تھیں اور زارا کے پاس جلانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس نے اپنے بیگ کی طرف دیکھا جس میں اس کے لاکھوں روپے کے ڈیزائنر کوٹس، گوچی کی جیکٹس اور مہنگے کپڑے تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ جھجکی لیکن پھر اس نے نانی کے مجسمے کو دیکھا۔ زارا نے اپنے تمام مہنگے کپڑے ایک ایک کر کے آگ میں ڈال دیے۔ آگ بھڑک اٹھی اور نانی کا مجسمہ محفوظ رہا۔ زارا نے اپنے پسندیدہ چیزوں کی قربانی دی۔ چوتھا دن ہمت اور تکلیف۔ چوتھا دن سب سے مشکل تھا۔ وہ ٹوٹا ہوا گلاب جو دھماکے کے وقت اڑ گیا تھا اب محل کی سب سے اونچی اور خطرناک دیوار پر لٹکا ہوا تھا۔ زارا کو وہ واپس لانا تھا۔ زارا نے دیوار پر چڑھنا شروع کیا۔ برف کی وجہ سے پھسلن تھی۔ وہ کئی بار گری، گھٹنوں سے خون رسنے لگا۔ ایک بار تو وہ گرنے والی تھی لیکن اس نے ہمت کر کے چھلانگ لگائی اور پھول پکڑ لیا۔ وہ زخمی تھی، درد سے کراہ رہی تھی لیکن اس کے ہاتھ میں وہ پھول تھا۔ بلی نے نیچے سے خوشی میں میاؤں کیا۔ پانچواں دن
محبت اور پچھتاوا۔ پانچواں اور آخری دن زارا کو وہ ٹوٹا ہوا پھول واپس اس کی ٹہنی سے جوڑنا تھا۔ وہ گلاس روم میں گئی، نانی کا مجسمہ سامنے تھا، بلی پاس بیٹھی تھی۔ زارا نے پھول کو ڈنڈی سے جوڑنا چاہا لیکن وہ نہیں جڑ رہا تھا۔ اس نے دھاگا باندھا، کوشش کی، لیکن پھول بار بار گر جاتا تھا۔ سورج ڈھلنے والا تھا، وقت ختم ہو رہا تھا۔ زارا کی ہمت جواب دے گئی، اسے لگا وہ ہار گئی ہے۔ وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میں ہار گئی نانی، میں آمنہ کو نہیں بچا سکی، مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری ہوں۔ زارا کا دل پچھتاوے سے بھر گیا۔ اس کے آنسو پھوٹ کر ٹوٹے اور سیدھے پھول پر گرے۔ جیسے ہی وہ سچے آنسو پھول پر پڑے، جادو ہوا۔ آنسو پڑتے ہی پھول اپنی ٹہنی سے خود بخود جڑ گیا اور اسی پہلے جیسی جامنی چمک واپس آ گئی۔ اچانک محل میں گرم ہوا کا جھونکا آیا، دیواروں کی برف پگھل گئی۔ وہ ٹھنڈا قلعہ واپس عالیشان، گرم اور روشن محل میں بدل گیا۔ آتش دان میں آگ خود بخود جل گئی۔ اینڈنگ شاٹ بہت خوبصورت تھا۔ باہر برف گر رہی تھی لیکن اندر ماحول بہت گرم تھا۔ تینوں، نانی، زارا اور آمنہ، فائر پلیس کے پاس نرم صوفوں پر بیٹھی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں گرم ہاٹ چاکلیٹ کے مگ تھے۔ زارا اب فون پر نہیں تھی، وہ آمنہ اور نانی کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ رشتوں کی گرماہٹ فالوور کی لائک سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔